الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو ڈاکٹر شوکت فاروق کا سلام پہنچے۔ آج قدرت اللہ شہاب کا جنم دن ہے، تو آج ہم نے کہا کہ ایک نئی سیریز سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ سیریز جو ہے پارٹ آف نالج بیسڈ ویلفیئر سوسائٹی ہے۔ یہ سوسائٹی ہم نے 2008 میں بنائی تھی، جس کا مقصد تھا کہ علم پر مبنی معاشرے کا قیام، کہ جب تک ہماری قوم تعلیم یافتہ نہیں ہوگی اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ وہ دو دنیا کی مختلف قومیں ہیں، ان کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں تعمیل کو، ایجوکیشن کو جو ہے وہ خاص اہمیت دی جائے، کیونکہ ہمارے یہاں لاکھوں کے حساب سے بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں جن کے لیے کوئی فیوچر نہیں ہے۔ تو نالج بیس سوسائٹی کی ڈیٹیلز میں کسی وقت پھر شیئر کروں گا، لیکن ابھی میرا مقصد جو ہے وہ قدرت اللہ شہاب جن کا آج جنم دن ہے، ان کے لیے ہم جو ہے وہ ایک اینیورسری کے طور پر، ایک تحفے کے طور پر کوشش کریں گے کہ یہ جو ان کی زندگی ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تو یہ کتاب جو ہے شہاب نامہ، یہ آج سے کوئی تقریباً 30 سال پہلے، یعنی 1992 میں نے خریدا، اور اس وقت اتنے شوق سے اس کو پڑھا کہ اس کو جب شروع کر لیا تو اس کے رکھنے کی باری نہیں آتی تھی۔ یہ تقریباً 1000 سے زیادہ صفحات ہیں، لیکن ان کو میں نے دن رات پڑھ کے تقریباً 6-7 دن میں یہ کتاب پڑھ لی۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کو تو شاید اس کتاب کا علم بھی نہیں، اور ایون جو پرانی نسلیں ہیں انہوں نے بھی، بہت کم لوگوں نے جو ہے قدرت اللہ شہاب اور ان کی زندگی کے بارے میں کوئی پڑھا ہوگا یا سمجھا ہوگا۔ تو ہماری کوشش آج یہ ہے کہ جو ان کو بیسٹ طریقہ ہے خراج تحسین پیش کرنے کا، کہ جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر سے کچھ اقتباسات، کچھ کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، تاکہ آپ کو پاکستان کی تاریخ کا علم ہو سکے، کیونکہ ان کی جو پیدائش ہے وہ جو ہے پاکستان بننے سے پہلے کی ہے، اور یہ جو انڈین سول سروسز ہے اس کے اندر یہ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں، اور انڈین سول سروسز میں اور پاکستان سول سروسز میں ان کا بہت ایک اہم کردار ہے، اور ان کو بہت سے پریزیڈنٹس کے ساتھ ملنے کا موقع ملا، کئی بادشاہوں کے ساتھ ملنے کا موقع ملا، اور پاکستان میں ڈفرینٹ جو بیوروکریسی ہے اس میں وہ پوزیشن ہولڈ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ اس کتاب میں لکھتے ہیں اپنے پہلے چیپٹر میں کہ میں نے 9 جون 1938 سے ڈائری لکھنا شروع کی، جس میں جو میرے زندگی کے اہم واقعات ہوتے ہیں وہ میں لکھا کرتا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ، اور وہ میں شارٹ ہینڈ میں لکھا کرتا تھا، اس وقت یہ شارٹ ہینڈ بہت امپورٹنٹ طریقہ کار ہوتا تھا۔ مجھے بھی ایک زمانے میں شوق ہوا تھا کہ یہ سیکنڈ ہینڈ کیا مطلب ہے، اس کو سیکھا جائے، جو شارٹ ہینڈ، کیونکہ جو خاص کر کلیریکل آفیسز میں جو لوگ کلرک کا لوگ کام کرتے ہیں، وہ جب صاحب ڈکٹیشن دیتا ہے تو صاحب تو بولتا جاتا ہے، اور وہ جو کلرک ہے وہ اس کا شارٹ ہینڈ لیتا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی اسپیڈ سے اس کو ٹائپ کر کے وہ اپنے صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو انہوں نے بھی وہ شارٹ ہینڈ سیکھی ہوئی تھی، اور وہ اپنے طریقے سے اس کا مجموعہ جو ہے لکھائی کا وہ جمع کرتے جا رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے وہ جو انفارمیشن ہے ابن انشا کے ساتھ شیئر کی۔ ابن انشا کا ایک بہت بڑا نام ہے، وہ بھی ایک مزاحیہ لکھنے والے تھے،
اور وہ ان کی جو وفات ہے بہت ینگ ایج میں ہو گئی. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جب بیمار ہوئے تو وہ پھر انگلینڈ چلے گئے، اور جو قدرت اللہ شہاب ہیں وہ تقریباً ان کی وفات سے ان سے ملنے 2 مہینے پہلے گئے. اور جب وہ وہاں پر موجود تھے تو ایک دن ویسے ہی قدرت اللہ شہاب نے اپنی زندگی کے بارے میں ٹاپک شروع کر دیا کہ میری زندگی میں کئی خواہشات تھیں، کئی آرزوئیں تھیں، کئی چیزیں تھیں جو میں کرنا چاہتا تھا، مگر وقت نے مجھے اجازت نہیں دیا اور میں وہ نہیں کر سکا. تو قدرت اللہ شہاب کا کہنا ہے کہ وہ ان کی لسٹ اتنی لمبی تھی کہ وہ ڈسکس کرتے کرتے رات کے 12 بج گئے. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تمہیں دوبارہ زندگی ملے جو میری خواہشات ہیں تو میں تو اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاروں گا. تو آپ کی کیا خواہشات ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کر سکیں، یا آپ چاہیں گے کہ اس کو کسی اور طریقے سے آپ اس کو گزاریں؟ تو اس کا جواب کچھ انہوں نے قدرت اللہ شہاب نے یہ دیا کہ نہیں، میرا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو بھی میں نے زندگی گزاری ہے اس میں کچھ بہتری کے ساتھ جو چیزیں میرے میں کمزوریاں تھیں اگر میں ان کو پوری کر سکوں تو اس کے بعد میں اس کو اسی طریقے سے گزارنا چاہوں گا جیسے میں نے گزاری ہے. تو وہ یہ سن کر قدرت اللہ شہاب وہ ابن انشا بہت حیران ہوئے، اور فوراً انہوں نے ایک پیپر اور پینسل لیا اور کہا کہ تم مجھے ایگزیکٹلی سناؤ کہ تمہاری کیا زندگی تھی جو تم نے جس کے اوپر تم اتنا فخر کر رہے ہو کہ تمہیں اس میں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ میں نے کہا کہ وہ جو طریقہ ہے، وہ جو انہوں نے چیزیں بتائی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ان کی زندگی میں انہوں نے وہ کیا چیزیں ہیں جو وہ کی ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنے سیٹسفائیڈ تھے. تو یہ چیزیں اب ایسی ہیں کہ میرے نزدیک میں ان کو پڑھنا چاہوں گا آپ کے ساتھ تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ سن کر ابن انشا چوکنا ہو گیا اور کاغذ پینسل ہاتھ میں لے کر اسکول ماسٹر کی طرح حکم دیا، وجوہات بیان کرو تفصیل سے. میں خود احتسابی کی کدال سے اپنے اندر اور باہر کریت کر بولتا رہا، اور ابن انشا SHO کی طرح FIR کے طور پر میرا بیان لکھتا رہا. اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی فہرست یہ تھی: دین کے بارے میں کبھی کسی شک میں یا شبہ میں یا تذبذب میں گرفتار نہیں ہوا. دین کے متعلق میرا علم محدود اور عمل محدود تر ہے. اس کے باوجود اللہ نے اپنی بے نیازی سے مجھے اسلام کی بعض جھلکیوں کی نعمت سے محروم نہیں رکھا. نمبر 2، ایک دور افتادہ پسماندہ اور سادہ ماحول سے نکل کر میں نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی سول سروس کے مقابلے کے امتحان میں حصہ لیا اور اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی. سروس کے دوران میں نے کبھی اپنی پوسٹنگ یا ٹرانسفر کے لیے کسی قسم کی کوشش، سفارش یا خوشامد سے کام نہیں لیا، اور اس کے باوجود مجھے اچھے سے اچھا منصب نصیب ہوتا رہا. نمبر 3، ملازمت کے دوران میں نے دانستہ طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا.
اپنی جائز تنخواہ کے علاوہ میں نے کبھی کسی حکومت سے مالی یا زرعی اراضی یا پلاٹ وغیرہ کی شکل میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک بار سربراہ مملکت نے مجھے 8 مربع زمین کا انعام دینے کی کوشش کی۔ جب میں نے اسے قبول نہ کیا تو انہوں نے کسی قدر ناراضگی سے اس کی وجہ پوچھی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ انسان کو انجام کار 2-2.5 گز زمین کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہر کس اور ناقص کو کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے۔ ملازمت کے دوران میں نے اپنا کام ایمانداری اور بے خوفی سے کیا۔ اس کی پاداش میں 4 بار استعفیٰ دینے کی نوبت آئی۔ چوتھی بار بعد ازرائے خرابی بسیار منظور تو ہو گیا، لیکن میری پینشن اور پراویڈنٹ فنڈ غالباً سزا کے طور پر 3 برس تک رکے رہے۔ مجھے یہ تسلی ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب جیسی عظیم حیثیت کے ساتھ میری بس یہی ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں کو اپنی اپنی پینشن کے حصول میں یکساں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ 3 برس خاص تنگ دستی کا زمانہ تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ کسی انسان کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ میں خودکشی کا تو یہ 5واں ہے کہ میں خود کسی کا دشمن نہیں ہوں اور نہ ہی کسی اور کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یقینی ہے، دوسری تخمینی۔ دوسروں کو دل کا احوال تو فقط اللہ ہی جانتا ہے۔ چھٹا، انسانوں کے درمیان باہمی تعلقات میں وقتاً فوقتاً رنجشیں، کدورتیں، نفرتیں اور تنازع پیدا ہونا ایک فطری امر ہے۔ میں ان کمزوریوں سے ہرگز مبرہ نہیں، لیکن میں نے رنجشوں، کدورتوں اور تنازعوں کو ہمیشہ عارضی اور دوستیوں، محبتوں کو ہمیشہ دائمی سمجھا۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے وہی بات کہی جائے جو اس کے منہ پر دہرائی جا سکے۔ اس اصول کو پوری طرح نبھا تو نہیں سکا، لیکن کسی حد تک اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوتی رہی۔ میں نے اپنے خلاف ہمیشہ تنقید، الزام، تراشی کو برداشت کرنا سیکھا ہے اور اس کے جواب میں تضحیک یا تردید کرنے سے گریز کیا۔ البتہ بجا یا بے جا تعریف سن کر دل خوش ہو جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کمزوری پر قابو پانے کی کوشش جاری رکھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب بندہ کے لیے مداح ذم دونوں یکساں ہیں۔ میں کبھی فرسٹریٹ، مایوس یا بور نہیں ہوتا۔ تنہائی کے احساس نے مجھے کبھی نہیں ستایا۔ میں اکیلے میں زیادہ خوش رہتا ہوں اور اپنی شخصیت سے اس کے بعد اگلا ہے خوش قسمتی سے مجھے ایسے دوستوں کی رفاقت نصیب ہوئی جن کا اپنا رنگ اپنی شخصیت سے ہے۔ مثلاً ابن انشا، ممتاز مفتی، بانو قدسیہ، اشفاق احمد، واصف علی واصف صاحب، جمیل الدین عالی، ریاض انور، ایثار راہی، مسعود کھدر پوش، ابن الحسن برنی، اعجاز بٹالوی، ایوب بخش اعوان وغیرہ۔ یہ سب اپنے اپنے میدان کے
منفرد شہوار ہیں۔ باہمی محبت، خلوص، احترام اور اعتماد کے علاوہ ہمارے درمیان اور کوئی خاص قدر مشترک یا مقصدیت نہیں۔ اس کے باوجود ہر زمانے میں ہمارے تعلقات میں کوئی کجی آئی ہے، نہ کوئی کمی پیدا ہوئی۔ خاص طور پر ممتاز مفتی انتہائی ذکی الحس، ضدی، بے باک اور شدت اور حدت پسند تخلیقار ہیں۔ کسی وجہ سے میری کوئی حرکت انہیں پسند آ گئی اور انہوں نے بیٹھے بٹھائے ایسی عقیدت کا روگ پال لیا کہ میرے چہرے پر مشک کے کافور سے مہکتی ہوئی حنائی داڑھی چسپاں کر کے، میرے سر پر دستار فضیلت باندھی اور سبز پوشوں کا پراسرار جامہ پہنا کر اپنی سدا بہار تحریروں کے دوش پر مجھے ایسے منڈیر پر لا بٹھایا جس کا میں اہل تھا نہ خواہش مند۔ اس عمل سے ان کو تو کوئی فائدہ نہ پہنچا، البتہ میرے لیے ایک طرح کے مرشد کا کام دے گئے۔ ان کی وجہ سے میں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہا اور بھی زیادہ متقد ہو گیا تاکہ ممتاز مفتی کی حقیقت کے آبگینوں کو ٹھیس نہ لگے۔ بظاہر میرا نفس تو بہت پھولا، لیکن اندر ہی اندر عرق ندامت میں غوطے کھاتا رہا، کیونکہ من آمن کہ من دامن۔ اس کے بعد اگلا ہے، میں نے دنیا بھر کے درجنوں سربراہان مملکت، وزرائے اعظم اور بادشاہوں کو کئی مرتبہ کافی قریب سے دیکھا ہے، لیکن میں کسی سے مروب نہیں ہوا اور نہ ہی کسی میں مجھے اس عظمت کا نشان نظر آیا جو جھنگ شہر میں شہید روڈ کے فٹ پاتھ پر بیٹھے پرانے جوتے گانٹنے والے موچی میں دکھائی دیتا تھا۔ اس طرح کی زندگی گزارنے کے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے؟ اب تو بس یہی چاہتا ہوں، ہر تمنا ہے دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ابن انشا نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی یہ فہرست میرے حوالے کی اور وصیت کی کہ اپنی ڈائری کی خفیہ نویسی کو بے نقاب کرو اور دل جمعی سے ایک کتاب لکھو۔ میں تو اسے پڑھنے کے لیے زندہ نہ رہوں گا، لیکن میری روح خوش ہوگی۔ تو یہ تو مقصد تھا اس کتاب کو لکھنے کا، اور یہ لسٹ اتنی لمبی ہے خواہشات کی، لیکن اس کو پڑھ کے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی قدرت اللہ شہاب کی کتنی بھرپور تھی۔ اور اس کو میں نے اس لیے سلیکٹ کیا کہ ہم آج کل خود زندگی کے اس دور سے گزر رہے ہیں کہ ہم تقریباً زندگی کا سفر پورا کر چکے ہیں اور آخر میں ہیں، اور بچے اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ کی کوئی ریگریٹس تو نہیں ہے، آپ کوئی چیز جو کرنا چاہتے تھے ایسا تو نہیں کہ وہ نہیں کر سکے، ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ وہ آپ کر لیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو میرا جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی میں نے اللہ سے چاہا، جو بھی میں نے مانگا، وہ اللہ نے مجھے اس سے زیادہ نصیب کیا، اور نہ تو مجھے کوئی راستہ دکھانے والا تھا نہ بتانے والا تھا، وہ ایک جو جو طریقہ کار ہوتا ہے وہی میں فالو کرتا گیا، اس میں لوگ ملتے گئے، راستے بناتے گئے، دکھاتے گئے، اور میں اپنی منزل کی جانب گامزن رہا اور وہ کچھ پایا جو کہ میرے ساتھ اور کولیگ جن کی زندگیاں اکیڈیمکس میں گزری ہیں، 40 سال 50 سال پڑھایا، ان کی بنسبت کئی گنا زیادہ چیزیں یا تجربے کرنے کا موقع ملا۔ تو میں بہت خوش قسمت آدمی ہوں کہ جو اس کتاب کو
جس نے پڑھا اور اس کو اپنے دل میں بٹھا لیا. اور مجھے آج یہ بات کرتے ہوئے اس لیے بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میری بہت سینئر لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں سمجھیں کہ ہمارے فورسز کے ریٹائرڈ جو ہیڈ ہیں وہ شامل ہیں. اس کے علاوہ کئی بیوروکریٹس ہیں، کئی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان لوگوں نے اس شہاب نامے کا نام تک نہیں سنا. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طریقے سے اس لیول تک پہنچ گئے کہ جنہیں یہ قدرت اللہ شہاب جیسی کتاب پڑھنے کی بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں موقع نہیں ملا. تو اس کی اصل وجہ تو یہی ہے کہ جو لوگ کیڈٹ کالج میں چلے جاتے ہیں یا انگریزی اسکولوں میں چلے جاتے ہیں تو وہ اس پارٹ سے تو بالکل ہی علیحدہ ہو جاتے ہیں اردو پڑھانے سے. اور اس کے بعد یہ چیزیں تو خیر ہم نے بھی کبھی اپنے بزرگوں سے اس کے بارے میں نہیں سنا تھا، مگر اتفاق تھا کہ میں جب بھی پاکستان جاتا تھا تو وہ لاہور میں جو فیروز سن کا مین آفس ہوتا تھا مال روڈ پر، تو وہاں چکر ضرور لگاتا تھا. تو اس میں جہاں پہ بھی جو مجھے اچھی کتاب نئی کتاب مل جاتی تھی تو وہ میں لے آتا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ کئی لوگوں کو اب بھی اگر آپ کتاب یہ ڈھونڈیں گے تو آپ کو نہیں ملے گی. یہ تو میں نے کتاب 1992 میں خریدی تھی اور یہ میں گاؤں میں چھوڑ آیا تھا. اتفاق تھا کہ میں ابھی گیا تو یہ مجھے صحیح سلامت کتاب مل گئی. تو میں نے کہا کہ خراج جو اب قدرت اللہ شہاب ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا یہی سب سے بہتر طریقہ ہے کہ جو چیز انہوں نے لکھی ہے، جو ہمیں شیئر کی ہے، جو وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے، میں اس کو آپ تک پہنچاؤں. اور آپ سے میری درخواست یہی ہے کہ اور آپ اس لوگوں کو اور زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ علم کا وہ منبع ہے جس میں پاکستان کی تاریخ جو شروع کی تاریخ ہے وہ شامل ہے، اور جو شاید کسی اور تاریخ کی کتاب میں نہ ملے. کیونکہ یہ ایک وہ انسان ہے جس نے زندگی کو پریکٹیکل طور پہ دیکھا ہے، دیہاتوں میں جا کر دیکھا ہے، شہروں میں جا کر دیکھا ہے، پریزیڈنٹس کے ساتھ رہ کر دیکھا ہے. تو جو ان کا ایکسپوجر ہے زندگی کا وہ اتنا براڈ ہے کہ وہ بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے. اور خاص کر پاکستان بننے سے پہلے جو مسلمانوں کا حال تھا اور جس بیک گراؤنڈ سے وہ آئے اور سول سروسز میں انٹر ہوئے، تو وہ ایک داستان خود بخود ہی ایک بہت بڑی داستان ہے. تو مجھے یقین ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا اور یہ ہم سیریز جاری رکھیں گے جب تک یہ تمام کہانیاں اس کی مکمل نہیں ہو جاتی. تو آپ اس کو ضرور انجوائے کریں گے اور آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی نئی قسط بنے وہ آپ تک پہنچے گی اور آپ اس کو سنیں جب بھی آپ کو موقع ملے تھوڑا بہت. مطلب اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ آپ کو بیٹھ کے پڑھنا نہیں ہے اور آپ نے تو صرف سننا ہے. جب بھی آپ کو ٹائم ملے 5 منٹ 10 منٹ تو آپ اس کو بیٹھ کے سنیں، اور جب آپ کو اور رک جائیں، اور جب آپ کو پھر دوبارہ ملے تو آپ اس کو سنیں. میرا کام تو خود ٹیچنگ کا تھا، ساری زندگی میں نے ٹیچنگ کی ہے اور میرا تعلق ینگ لوگوں سے رہا ہے اور میں نے ہمیشہ ان کی کمپنی انجوائے کی ہے. تو میں تو ایک اردو سیکھ رہا ہوں، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھ رہا ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرا گول یہ ہے کہ یہ انفارمیشن ینگ جنریشن تک پہنچے تاکہ ان میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ یہ کتاب پڑھیں اور اس کتاب سے سیکھیں. اور یہ میں نے تو کراچی میں بھی تھا، میں نے اس کو بہت تلاش کیا، کئی اسٹوروں میں گیا، مگر یہ کتاب مجھے وہاں سے نہیں ملی. اور 2-3 اسٹوروں نے کہا کہ ہم اس کو آپ کے لیے آرڈر کر دیں گے تو یہ 2 یا 3 ہفتے میں آپ کو ملے گی. جیسے میں نے کہا کہ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں گاؤں گیا اور یہ مجھے صحیح سلامت فارم میں یہ کتاب مجھے مل گئی. تو آپ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے
انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ انٹرسٹنگ انفارمیشن جتنی جلدی آپ تک پہنچ سکے ہم اس کو پہنچائیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔